ہمارے عقائد کے اماموں میں دو مشہور بڑے امام ہیں، امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ماننے والے اشاعرہ کہلاتے ہیں، اور امام ابو منصور ماتوریدی جس کو ماننے والے ماتوریدیہ کہلاتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ماتوریدی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ یعنی عقائد کے میدان میں ہم ماتوریدی ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو لکھا ہے، فرماتے لم یزل مؤمنا قبل البعثۃ و بعدها۔ ابوبکر صدیق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مومن تھے اور بعد میں بھی مومن رہے۔ پہلے بھی مومن تھے اور بعد میں بھی مومن رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب یہ انہوں نے بات لکھی تو بخاری کی شرح ارشاد الساری، اس کے مصنف امام قسطلانی نے ان کی عبارت کو نوٹ کیا، ذکر کر کے آگے لوگوں کے اعتراضات کو لکھ دیا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر اعلان نبوت سے پہلے بھی مومن تھے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق سب سے پہلے اسلام لائے، ابوبکر صدیق فلاں وقت میں اسلام لائے، پھر یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ تو پھر اس کا جواب بھی ارشاد الساری میں بخاری کی شرح میں دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ رب نے بھی تو اپنے خلیل کو فرمایا تھا اذ قال له ربه اسلم، اے محبوب یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو فرمایا اسلم، اسلام لا، اسلام تو کیا وہ پہلے مسلمان نہیں تھے؟ بڑے غور سے، وہ مسلمان پہلے نہیں تھے۔ کیوں؟ جو خیالی کتاب ہے نا بڑی مشہور اصول کے اوپر، اس کی حاشی میں ملا عبد الحکیم سیال کوٹی نے لکھا اس بات کو، فرماتے نبی کیا ہوتا ہے؟ النبی نبی ولو کان فی بطن امہ، فرماتے نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی ہے، کہو نا سبحان اللہ، ماں کی گود میں ہو تب بھی نبی ہے، حلیمہ کی بکریاں چرائے تب بھی نبی ہے، فرش سے عرش پہ جائے تب بھی نبی ہے، اقسام انبیاء کی امامت کرائے تب بھی نبی، جنت کا مشاہدہ کرے تب بھی نبی، مکہ سے لامکہ جا کے 90,000 کلام کرے تب بھی نبی، واپس آئے تب بھی نبی، انتقال فرما جائے تب بھی نبی، قبر میں چلا جائے تب بھی نبی، حشر کے دن جب قبر سے اٹھیں گے حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اولین سے آخرین ہر کوئی مصطفیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، نبی اس وقت بھی نبی ہی کہلایا جا رہا ہوگا۔ نبی یہ ہوتا ہے، نبی۔ اور شرح عقائد کے اندر جو عقیدہ اہل سنت کا لکھا ہے، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ فرماتے ان الانبیاء کل معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل نبوۃ و بعد نبوۃ، سارے کے سارے انبیاء گناہوں سے محفوظ ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی، بڑے گناہوں سے بھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی۔ تو جب رب نے اپنے خلیل کو فرمایا اسلام لا، تو وہ کہہ تو سکتے تھے کہ میں تو پہلے مسلمان ہوں، لیکن نہیں، کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں اس رب پہ اسلام لایا، اس رب کے آگے میں نے اپنا سر خم تسلیم کر دیا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ محدثین نے لکھا جب ابراہیم علیہ السلام کا اسلام لانا ان کے پہلے اسلام لانے کے منافی نہیں، تو اعلان نبوت کے بعد ابوبکر صدیق کا ایمان لانا اعلان نبوت سے پہلے ایمان لانے کے منافی نہیں ہو سکتا۔ جو دلیل وہی دلیل یہاں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے قلم ہی توڑ دیا، فتاوی رضویہ شریف کے اندر اب ذکر علی بھی ہوگا، بھائی اب ذرا دل سنبھال کے بیٹھا۔ 28ویں جلد کے اندر اسلام کی بحث کرتے کرتے 3 چیزیں اسلام کی ذکر فرمایا اسلام جو ہے وہ میثاقی بھی ہوتا ہے، اسلام فطری بھی ہوتا ہے، اور اسلام توحیدی بھی ہوتا ہے۔ توحیدی اخص الاسلام، اس کو اسلام توحیدی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں 2 ہستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جو پیدائش سے لے کر مصطفیٰ کی بعثت تک پھر اپنے وصال تک جو مومن ہی رہے ہیں۔ کیا رہے ہیں؟ یعنی پیدا ہوئے تب بھی مومن، کہو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا تب بھی مومن، ان ہستیوں کا انتقال ہوا تب بھی مومن،
فرماتے ایک لمحہ ایک گھڑی نہ ان کے اوپر کفر طاری ہوا نہ کوئی دوسرا معاملہ ہوا. ایک ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے اور دوسری حضور مولا علی شیر خدا ہے. فرمایا ان پر کبھی کفر ہی طاری نہیں ہوا. اور کون رہا سبحان اللہ, ان کے اوپر کبھی اور ان کے اوپر کبھی کفر طاری نہ ہوا. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں آگے, آپ فرماتے ہیں حضور مولا علی شیر خدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں ساکی بھی تھا. اب آیت لکھی قرآن پاک کی, جب حضور علیہ السلام نے جب آیت اتری الستو بربکم, بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں, کیا میں تمہارا رب نہیں. قالوا بلا, جس نے سب سے پہلے کہا کیوں نہیں, جب صحابہ میں سرکار نے پڑھا نا کیوں نہیں, اور سرکار نے اشارہ کس کی طرف کیا, ابو بکر صدیق کی طرف, کہ سب سے پہلے کس نے تصدیق کی تھی, کہ آقا آپ نے کی تھی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ابو بکر تو وہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر بھی رب پہ ایمان لا چکا تھا اور وہی مصطفیٰ پر بھی ایمان لا چکا تھا. تو یہ اسلام آپ کا میثاقی ثابت کیا, پھر اسلام فطری بھی ثابت کیا. فرماتے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ انحصار ہے, بچے کو عیسائی بنائے, یہودی بنائے, مجوسی بنا دے. ابو بکر صدیق فطرتاً اسلام میں تھے. سبحان اللہ. بولو کیسے تھے فطرتاً. اس پہ بھی میں حدیث پیش کروں گا باہوالا, کیونکہ بات تھوڑی آگے نکل جائے. اور پھر کون سا اسلام ثابت کیا, اسلام توحیدی. جب اسلام توحیدی کی باری آئی, میرے امام لکھتے ہیں اسلامی توحیدی میں ابو بکر کا ایمان مولا علی سے بھی بڑھ کر ہے. کہتے کیوں, کہتے علی تو وہ ہے کہ 3 یا 4 سال کی عمر میں جس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا چہرہ مصطفیٰ, جس کو مصطفیٰ کی گود ملی, جس کے کانوں میں مصطفیٰ کی آواز پڑی, جس نے باتیں مصطفیٰ سے سیکھی, جس نے عادتیں مصطفیٰ سے سیکھی. سوئے علی تو اٹھانے مصطفیٰ جائیں, روٹھے علی تو منانے مصطفیٰ جائیں. ارے علی وہ ہے کہ جس نے بلوغت میں قدم نہ رکھا, کلمہ پڑھ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. یا علی. لیکن فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا کو کبھی کسی نے کفر کی دعوت نہ دی, کبھی کوئی بت خانے ان کا لے کر نہ گیا, لیکن ادھر یار غار یار مزار ابو بکر صدیق کی طرف نظر کر 37 برس جن کا زمانہ جہلیت میں گزر گیا, ان 37 برس کے اندر اپنے کیا اغیار کیا باپ بتوں کے آگے لے کے جاتا تو کبھی سجدہ نہ کیا, کوئی شرک کی طرف لے کے جاتا تو کبھی شرک نہ کیا, نہ شراب پی, نہ بدکاری کی. ارے وہ تو غیر محرم کی طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. تو جو ایسے حالات میں بچ گیا اس کا ایمان توحیدی علی سے بھی مقام بڑھ گیا ہے. یہ ہے کیوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرک پر آمادہ کرنے والا کوئی نہیں تھا, ان کو تو ملی صحبت مصطفیٰ ہے. تربیت جن کو مصطفیٰ کی ملی ہو. فرمایا یہاں مقام تو پھر بڑھ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب ہم جو اس کو واقع عمدہ تو تحقیق کے اندر علامہ ابراہیم مالکی نے اس کو لکھا, ارشاد الساری کے اندر امام قسطلانی نے لکھا. سرکار نے فرمایا جو صحابہ کا جرمٹ تھا, فرمایا ابو بکر کوئی بچپن کا واقعہ ہی سناؤ. ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. اب ذرا بڑے غور سے سنیے گا. اسلام فطری اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا نا, کیا اسلام فطری, فطرتاً یعنی یہ ماں کے پیٹ میں بھی مومن ہی تھے. اب اس کو ثابت کیا ہے اعلیٰ حضرت نے. اب یہ واقعہ لکھا اس کے اندر, ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, صحابہ کا جرمٹ تھا, ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے. عرض کیا آقا جب میں 4 سال کا تھا. اب 4 سال کے بچے کو اتنی عقل اتنا شعور کہاں ہوتا ہے. والد نے پکڑا, بت خانے لے گئے, کہا حاضی آلہتک کا یہ تیرے معبود ہیں, فسجد لہم ان کو سجدہ کر. ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور بت کو کہتے ہیں میں بھوکھا ہوں, ذرا مجھے کھانا کھلا. میں ننگا ہوں, کپڑا پہنا. نہیں بولا کہا یہ پتھر ہے, میں مارنے لگا ہوں. تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا. اب یہ جملے, لیکن وہ نہیں بولا. تو والد ابو قحافہ سامنے کھڑے تھے.
تو پتھر بت کے منہ پہ مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پاش پاش ہو کے زمین پر گر گیا۔ ابو قحافہ کو غصہ آیا، ابو بکر صدیق کے منہ پہ تھپڑ مارا، ان کے بازو سے پکڑا اور ان کو غصے سے گھر پہ لے گئے، اور گھر پہ جا کے ابو بکر صدیق کی والدہ محترمہ کو کہا کہ اس کو پکڑ، اس نے آج میرے معبودوں کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اس کو گھر پہ بٹھا کے رکھا کر۔ تو آپ کی والدہ نے کہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جب یہ میرے پیٹ میں تھا رب کعبہ کی قسم ہاتف غیب سے آوازیں آتی تھی، یا امت اللہ الی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو جو تیری کوکھ میں بچہ پڑ رہا ہے، یہ جہنم سے آزاد ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد مصطفیٰ کا یہ صاحب رفیق ہے، جس کے ایمان کی گواہی ہاتف غیب سے آئے، وہ فطرتاً مومنہ ہو تو پھر کیسے ہو، اور پھر قربان ہو اعلیٰ حضرت کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ لکھا پھر حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا 4 سال کا بچہ ہو اور اتنا شعور ہو، یہ عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ ابھی سرکار نے جواب نہیں دیا، جبریل علیہ السلام آئے، حضور نے فرمایا جبریل آپ کدھر؟ عرض کی آقا جدھر ابو بکر کا ذکر وہاں جبریل کیسے نہ آئے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں قد صدق ابو بکر وہو صدیق، آقا ابو بکر نے جو باتیں کی سب سچ پر مبنی ہے، کیوں؟ وہ مقام صداقت پر فائز ہو چکا ہے، وہ صدیق ہے، وہ مقام صداقت پہ فائز ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے اسلام فطری بھی اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا، اسلام توحیدی بھی ثابت کیا، اسلام میثاقی بھی ثابت کیا، اور ایمان دیکھو حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ میں مسئلہ افضلیت کی طرف آ رہا ہوں، بڑی تحقیق بڑے غور سے سنیے گا۔ راوی حضرت عمر فاروق اعظم ہے، ایمان کیسا آپ کا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے سنا، سرکار نے فرمایا لو بوزینا ایمان ابی بکر، لو بوزینا ایمان ابی بکرین ما ایمان اہل الارض لرجح بہم، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اکیلے ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں عالم انسانیت کا ایمان رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان سارے ایمان سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جس کا اسلام بھی سب سے بڑا ہو، جس کا ایمان بھی سب سے بڑا ہو، بتاؤ اس ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ابو بکر کا مقام؟ اب بخاری شریف جلد اس کی 1 صفحہ نمبر غالباً اس کا 513، راوی محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ کون؟ حضور مولا علی شیر خدا کے بیٹے، کون؟ امام حسن کے بھائی، کون؟ امام حسین کے بھائی، کون؟ عباس علمدار کے بھائی۔ حضور مولا علی شیر خدا کا سلسلہ نسب 5 بچوں سے چلا ہے، اور یہ انہی میں سے ہے کہ جن پہ زکوٰۃ بھی حرام، صدقہ واجبہ بھی لینا بھی حرام، یہ مصطفیٰ کی اہل بیت میں سے ہیں۔ اور بی بی فاطمہ زہرا سے ہٹ کے جو آپ نے کچھ شادیاں فرمائیں، ان میں سے جو 5 بچے جن سے آپ کی نسل چلی ہے، ان میں سے ایک کا نام محمد بن حنفیہ ہے، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ ابا حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، کہتے قلت، میں حضور مولا علی شیر خدا کے پاس گیا اور میں نے عرض کی ابا جان بتائیے ای الناس خیر بعد النبی، بتائیے نبی پاک علیہ السلام کے بعد پوری کائنات میں انسانیت میں سب سے افضل کون ہے؟ کہتے ابھی میری بات ختم ہوئی، میرے بابا نے برجستہ فرمایا ابو بکر، ابو بکر ہیں۔ کون ہے بولیے؟ ابو بکر۔ کہتے میں نے ثم من، پھر کون؟ فرماتے ثم عمر، پھر عمر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر ثم خشیت، پھر مجھے دل میں یہ خوف ہوا کہ ان یقول علی عثمان، ابھی عثمان غنی کا نام لیں گے۔ کہتے ہیں میں نے ترتیب کو بدل دیا، میں نے کہا ثم انتا، پھر تو آپ ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ما انا الا رجل من مسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا مرد ہوں۔ یہ آپ کی عظیم کی ساری تھی، لیکن آپ نے 4تھے نمبر پہ اپنے آپ کو رکھا۔ اور آپ کے ایک شاگرد ہیں قاضی شریح، بڑے مشہور، جو آپ کے زمانے میں چیف جسٹس رہے، جو فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ کہتے میں کوفے میں گیا، حضور مولا علی شیر خدا کوفے کے اوپر ممبر پر جلوہ گر تھے، لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، آگے سننے والے صحابہ، تابعین، بڑے بڑے اکابرین اجلہ، بڑے بڑے فقہائے مدینہ، بڑے بڑے علم کے پہاڑ آگے موجود تھے۔
آپ نے خطبہ دیتے دیتے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سرکار کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ میرے بھائی ابو بکر صدیق ہے، ثم عمر پھر عمر، ثم عثمان پھر عثمان، ثم انا، پھر چوتھا نمبر علی کا ہے۔ کس کا ہے چوتھا نمبر؟